الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین والوں پر فخر فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو میرے بندوں کے بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرے گرد آلود ہیں، اور یہ دور دراز سے میری رحمت کے امیدوار بن کر میرے عذاب کے خوف سے ڈر کر میرے دربار میں آ پہنچے ہیں۔ اسی لیے عرفہ سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اتنے جہنمی آگ سے نجات حاصل کرتے ہوں جتنے اس دن نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ عرفہ کے دن آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں، اونٹ اور گھوڑے دوڑا کر آنے میں نیکی نہیں، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اعتدال سے چلو، ضعیف لوگوں کا خیال رکھو اور کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ عرفہ کے روز اپنے بندوں پر نظر کرم فرماتے ہوئے ہر ایسے شخص کو معاف فرما دیتے ہیں جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہو۔ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، کیا یہ معافی صرف عرفات والوں کے لیے مخصوص ہے؟ فرمایا نہیں، یہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرفہ کے دن آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور حاجیوں کی اس اطاعت کی وجہ سے اپنے فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فرشتوں، دیکھو میرے بندے دور دراز سے پراگندہ بالوں اور غبار آلود جسموں کے ساتھ میری رحمت کے امیدوار اور عذاب کے ڈر سے میرے دربار میں پہنچے ہیں۔ میزبان کا فرض ہے کہ مہمان کی عزت و توقیر کرے، پھر تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے اور انہیں اپنا مہمان بنا کر اپنی جنت میں داخل کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے ان سب کو آگ سے آزاد کر دیا ہے، اسی لیے آگ سے بچانے والا عرفہ سے بڑھ کر کوئی اور دن نہیں ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان عرفہ کے دن سے زیادہ کسی اور دن اپنے آپ کو ذلیل و حقیر اور غیظ و غضب کا شکار نہیں دیتا، کیونکہ اس کے سامنے لوگوں کی گناہوں کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ البتہ جنگ بدر کے دن بھی وہ اتنا ہی ذلیل ہوا تھا کیونکہ اس نے ایک چیز دیکھ لی تھی۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے کون سی چیز دیکھی تھی؟ اس نے یہ دیکھا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو جنگ کے لیے بلا رہے ہیں۔ اکرمہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حج اکبر یوم عرفہ ہے، جسے فخر و مباحات کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرما کر فرشتوں سے یہ کہتے ہیں کہ ذرا میرے بندے تو دیکھو جنہوں نے میری تصدیق کی ہے، اسی لیے اس دن آگ سے نجات باقی دنوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرفہ کی شام کبیرہ گناہوں کے مجرموں کے علاوہ تمام جمع ہونے والوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور مزدلفہ کی صبح تک کبیرہ گناہوں اور حق تلفی کے مجرموں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں یوم عرفہ کے بعد از زوال ہمارے ساتھ قیام فرمایا۔ جب چلنے کا ارادہ کیا تو لوگوں کو خاموش ہونے کا حکم دیا۔ جب وہ خاموش ہو گئے تو فرمایا، لوگوں، آج اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنا فضل و کرم فرما دیا گیا ہے۔
तुम्हारे नेक लोगों की वजह से बुरे लोगों को भी नवाजा है और नेकों की हर दिली मुराद पूरी कर दी है और हकूकल इबाद के सिवा तमाम गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं। अब अल्लाह के नाम से आगे बढ़ो। मुज़्ज़लिफ़ा पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे साथ सुबह तक क़ियाम फरमाया। वहाँ से रवानगी से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खामोश करवा के फरमाया, लोगों, आज अल्लाह ने तुम पर मेहरबानी कर दी है, तुम्हारे बद लोगों को नेकियों की वजह से नवाज दिया है, हकूकल इबाद के साथ तुम्हारे तमाम गुनाह बख्श दिए हैं और अहले हक के लिए सवाब की गारंटी दे दी है। अब अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ो। आका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा की शब अपनी उम्मत के लिए बख्शिश और रहमत की दुआ मांगी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मैंने हकूकल इबाद के अलावा आपकी दुआ कबूल कर ली है और अपने हकूक के तमाम गुनाह बख्श दिए हैं। आका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या रब्बुल इज़्ज़त, तू मजलूम को जालिम के जुल्म से ज़्यादा सवाब देने पर कादिर है। लेकिन शब-ए अरफा इसका कोई जवाब ना मिला। मुज़्ज़लिफ़ा की सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही दुआ दोहराई और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मैंने उन्हें भी बख्श दिया है। आप मुस्कुराने लगे। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस गैर मुनासिब मौके पर मुस्कुराते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अल्लाह के दुश्मन इब्लीस पर मुस्कुराया हूँ, क्योंकि जब उसने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उम्मत के हक़ में दुआएं कबूल फरमा ली हैं, तो वो शोर गुल करता हुआ अपने सर पर खाक अंडेल रहा है। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।